الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور امید ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ 30 مکمل ہونے کے بعد شروع ہو۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے جو ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور حج کے مہینوں میں سے بھی ہے۔ حج اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے اور یہ بڑی فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر کھاتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی وجہ سے قسم کھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے ایام ہیں۔ یہ بہت ہی برکت والے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ رمضان المبارک کا بنایا ہے۔ راتوں میں سب سے مبارک رات لیلۃ القدر ہے، اور دنوں میں سب سے مبارک ایام ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں جو ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والے ہیں اور آنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا اچھے ڈھنگ سے استقبال کرنا چاہیے، اس کا بہتر ڈھنگ سے استقبال کرنا چاہیے اور خالص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو ہم سے برائیاں سرزد ہو رہی تھیں ان برائیوں سے رک جانا چاہیے، اور نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ اور عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر اس مہینے کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ جس تاریخ سے، یعنی جس دن سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، تو مشروع یہ ہے کہ جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو پھر تکبیرات کہیں۔ یہ تکبیرات مطلق ہے، یعنی آپ کہیں بھی کسی بھی وقت ہے آپ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ 13 ذی الحجہ کے یعنی دن ختم ہونے تک ہے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے دن ختم ہونے تک۔ اور ایک ہے تکبیر مقید، یہ شروع ہوتا ہے عرفہ والے دن فجر کی نماز کے بعد سے 13 تاریخ کے عصر کی نماز کے بعد تک، عصر کی نماز تک یہ تکبیر مقید ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد آپ جو ہے تکبیرات کہیں،
یہ مسنون طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ ناخن، بال وغیرہ، چمڑے وغیرہ نہ کاٹیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے تو وہ اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ لے، یعنی ہمیں پہلے ہی یہ سب چیزیں لے لینا چاہیے، کاٹ لینا چاہیے، تاکہ پھر اس کو کاٹنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایک قربانی کر رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، تو کیا سب لوگ پرہیز کریں گے یا وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے؟ یعنی جو آدمی اپنے نام سے قربانی کر رہا ہے، پیسہ لگایا ہے اور اپنی جانب سے قربانی کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر ہے، یعنی وہ رک جائے گا، وہ بال اور ناخن وغیرہ نہیں لے گا، نہیں کاٹے گا، لیکن گھر کے اور فرد، بچے وغیرہ ہیں، بیوی وغیرہ ہیں اور دوسرے لوگ لے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے اور اس کے 10 ایام یہ بہت ہی فضیلت والے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس آیت کے اندر بھی اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ایام معلومات سے ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما العمل في ایام افضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں ہے؟ یعنی ان دنوں کے جو اعمال صالحہ ہیں وہ اور دنوں کے اعمال صالحہ سے افضل ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جہاد میں بھی نہیں ہے، یعنی جہاد جیسا عمل بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی وہ شہید ہو گیا، کچھ نہیں آیا، نہ تو جان کے ساتھ اور نہ ہی مال کے ساتھ، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسا آدمی، پھر ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے اور بہتر ہے۔ اس لیے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے سنن نبی داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرہ میں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، مگر کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا دیا، پھر وہ عمل افضل ہے، بہتر ہے، ورنہ نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ملی ساتھیو، کتنا
یہ اہم ہے۔ کتنے افضل ایام سے آپ گزرنے والے ہیں، اس لیے ابھی سے پختہ ارادہ کر لیجئے، اس کی تیاری کر لیجئے کہ ہم کو اس مہینے کا یا ان ایام کا کیسے استقبال کرنا ہے، کس طریقے سے استقبال کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کریں اور ان دنوں میں کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ فرض نمازیں تو پڑھنا ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، کتنے مسلمان ہیں جو فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ تو فرض نمازیں تو ہر حال میں پڑھنی ہے، نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، ان دنوں میں روزہ رکھیں اور صدقہ و خیرات ان دنوں میں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تسبیح و تحلیل کریں، اس لیے کہ اتنے فاضل ایام اور دنیا میں نہیں ہیں۔ اور انہی دنوں میں عرفہ کا دن بھی ہے، جس دن کا روزہ رکھنا غیر حاجی کے لیے مسنون ہے، اور اس روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ روزہ رکھنے والے کا اللہ تعالیٰ 1 سال آگے کا اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مہینہ ہم سے جانے نہ پائے، چھوٹنے نہ پائے، اور اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کی جو بھلائیاں ہیں، اس کے اندر جو خیرات ہیں، جو برکات ہیں، وہ ہم سے جانے نہ پائے میرے بھائیو دوستو، اس لیے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم یہاں سے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس کو دارمی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے، ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی اشر الاضحى قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء۔ عشرۃ الحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ آدمی جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ نکلا اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم اس مہینے کے ان ایام کی عظمت کو سمجھیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کتنا خطرناک اور کتنا اہم عمل ہے، یعنی کوئی آدمی جہاد میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، عورت بیوہ ہو جائے، گھر اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یعنی یہ تمام قربانی دے کر کے وہ جہاد میں جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے واپس نہ آئے، گھر اس سے نکل جائے، بیوی چلی جائے، بچے چھوٹ جائیں، یعنی اس عمل سے بھی زیادہ بہتر عمل ان ایام کے اندر عمل صالح ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج لوگ جانتے نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں تکبیر نہیں پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بازار میں جا کر کے تیز تیز بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے، اور ان کی تکبیروں پر لوگ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو آج یہ سنت تو بالکل مٹ چکی ہے، دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اجتماعی تکبیرات نہیں ہے، لیکن آپ تکبیر بلند آواز سے کہیں تاکہ لوگوں کو یاد ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو پھر وہ لوگ بھی تکبیرات کہیں۔ تو آج یہ بھی سنت ہم سے نکل چکی ہے، اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دارقطنی وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے جس کی سند کو احمد شاکر نے صحیح قرار دیا ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر
فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ عشرۃ الحجہ سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور دن نہیں ہے، اور ان دنوں کے اعمال جیسے اللہ کو پیارے ہیں اور کوئی عمل نہیں ہے، اور کسی دن کے عمل نہیں ہیں۔ لہذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں ذکر و اذکار کثرت سے کریں، تسبیح اور تحلیل کثرت سے کریں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی جو بھی تسبیحات ہیں پڑھیں میرے بھائیو دوستو۔ آج مسلمان بہت دور ہوتا جا رہا ہے دین سے، اور دین کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، دین کے بارے میں معلومات لوگوں کو اب کم ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم تو اس دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر کے ہم آخرت کو بنائیں، آخرت کو سنواریں۔ ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہم اس دنیا کو سنواریں۔ لوگ آج کیا کرتے ہیں، بچے کو انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں تاکہ اس کو اچھی سی سروس مل جائے، اچھے سے زندگی بسر کرے، اچھا سا گھر مل جائے۔ آج لوگ دنیا کو دیکھتے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھتے۔ لیکن ہمارے صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں اس دن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں ہمیں کثرت سے نفلی نمازیں اور روزے کا بھی اہتمام کریں۔ روزہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اتنے فاضل ایام ہیں، ان دنوں میں ہم روزہ بھی رکھیں اور ان دنوں میں صدقہ و خیرات بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، اور جو بھی نیکی کے عمل ہیں وہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ جو بھی نیکی کا عمل ہے اسے ہمیں ان دنوں میں میرے بھائیوں دوستو کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری روح قبض کر کے لے کے چلا جائے، ہماری دنیا وہیں سے ختم ہو جاتی ہے، ہمارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان دنوں کو اور ان ایام کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ہمیشہ اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ آج کے زمانے میں برائیوں کا دورہ ہے، لوگ کیمرہ بند کر کے اور ٹی وی وغیرہ چالو کر لیتے ہیں، نیٹ وغیرہ سے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نفسانی خواہشات سے بچیں میرے بھائیو دوستو، اور اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے سنواریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ان دنوں میں ہم قربانی بھی کریں، قربانی بھی بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اس لیے قربانی کی اگر استطاعت ہے ہمارے پاس تو پھر ہمیں قربانی بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ قربانی سے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نصاب، ہم صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ قربانی بھی کریں، یہ بڑا اچھا عمل ہے جسے ہمیں ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس آنے والے دنوں کو غنیمت جان کر اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔